السلام علیکم دوستو، میں محمد خورشید خان آج آپ کے لیے ایک نیا عنوان لے کر آیا ہوں، رپورتاژ۔ رپورتاژ کیا ہے؟ رپورتاژ کسے کہتے ہیں؟ رپورتاژ غیر افسانوی ادب کی ایک صنف ہے۔ رپورتاژ فرانسیسی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی رپورٹ کے ہیں، لیکن رپورتاژ محض رپورٹ نہیں ہوتا۔ رپورتاژ صرف چشمدید واقعات پر لکھا جاتا ہے، اس میں کسی سے سنے سنائے واقعات نہیں ہوتے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ مصنف نے واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں، واقعات کا بذات خود جائزہ لیا ہو۔ ایک اچھے رپورتاژ کے لیے ضروری ہے کہ اس میں واقعات کی صداقت اور اسی کے ساتھ ساتھ جذبات و تاثرات کی گہرائی اور خلوص کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے رپورتاژ نگار کا کسی واقعے، حادثے، ادبی جلسے، مشاعرے اور کانفرنس وغیرہ کا ذاتی طور پر لکھنا اور اس کی صحیح تصویر پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے تاثرات کا اظہار کرنا بھی ضروری ہے۔ اردو میں رپورتاژ کا آغاز تو 20ویں صدی میں ہوا، لیکن غالب کے خطوط اور ظہیر دہلوی کی خودنوشت داستان غدر میں رپورتاژ کی جھلکیاں ملتی ہیں۔ اردو میں رپورتاژ کا باقاعدہ آغاز ترقی پسند تحریک کے ساتھ ہوتا ہے۔ سجاد ظہیر کا رپورتاژ یادیں اردو کا پہلا رپورتاژ ہے۔ ان کے بعد جن ادیبوں نے رپورتاژ لکھے ان میں قدرت اللہ شہاب کا اے بنی اسرائیل، سجاد حیدر جلدرم کا سفر بغداد یعنی بغداد کا سفر نامہ، رضیہ سجاد ظہیر کا امن کا کارواں، قرۃ العین حیدر کے رپورتاژ ستمبر کا چاند، لندن لیٹر، دکن سا ٹھاٹ نہیں سنسار میں، کرشن چندر پودے اور صبح ہوتی ہے، ابراہیم جلیس، جیل کے دن جیل کی راتیں، دو ملک ایک کہانی، سفید اور سرخ ستاروں کے درمیان، پرکاش پنڈت کا کہت کبیر سنو بھائی سادھو، عبد الملک کا مستقبل ہمارا ہے، خدیجہ مستور کا پو پھٹے۔ اس میں چغتائی، بمبئی سے بھوپال تک، رام لال احساس کی یاترا، خواجہ احمد عباس، سرخ زمین اور 5 ستارے، زہرا جمال، 5 دسمبر کی رات، جمنا داس اور خدا دیکھتا ہے، تاجور سامری، جب بندھن ٹوٹے، صفیہ اختر، ایک ہنگامہ، انور عظیم، پھول پتی، ہیرے کا جگر، علی احمد فاطمی، جڑیں اور کوپلیں، پرکاش پنڈت کا کہت کبیر سنو بھائی سادھو، عبد الملک مستقبل ہمارا ہے اور خدیجہ مستور پو پھٹے، یہ اردو کے مشہور رپورتاژ ہیں۔ تو سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا عنوان رپورتاژ پر۔ اس کے ساتھ ہی اب اپنے دوست محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔